جائے گا، اطلس و کمخواب کی پوشاک پر نازا نہ ہو، اس طرح بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا۔ نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں حشر تک نام و نشان پنجتن رہ جائے گا۔ جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا۔ سب فنا ہو جائیں گے کافی ولیکن حشر تک، سب فنا ہو جائیں گے کافی ولیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ کلمہ پڑھنے والے ہی تو ہیں، اور اچھا نہیں لگتا کہ حق بات ہو اور لہجے میں للکار نہ ہوئے۔ ہو ہی نہیں سکتا کہ مسلمان ہو اور وطن کا وفادار نہ ہوئے۔ ہم تو شہیدوں کے نام کے ہیں گویے، اشفاق اللہ خان ہو یا بھگت سنگھ ہو، ہم سے ایک کا بھی انکار نہ ہوئے۔ اور جب جب میرے سانسوں میں خوشبو رہے گی ایمان کی، میرے خون سے حفاظت ہوگی اس ہندوستان کی۔ میرا خون حاضر ہے تعمیر وطن کے لیے، میرا خون حاضر ہے سرحد کی حفاظت کے لیے، میرا خون حاضر ہے شاداب چمن کے لیے۔ ہم یوں ہی مسلمان نہیں کہلاتے، پہلے بھی مر مٹے تھے اس وطن کی خاطر، ضرورت پڑے گی پھر مر مٹیں گے اس وطن کے لیے۔ اور جب جلیانوالہ باغ میں جنرل ڈائر نے گولی چلانے کا حکم دیا تو لوگوں نے جنرل ڈائر سے پوچھا کہ گولی کیوں چلوائی تھی؟ تو جنرل ڈائر نے کہا کہ مسلمان پٹھان بھاگ رہے تھے اس لیے گولی چلانی پڑی۔ تو اس وقت عبدالغفار خان نے کھڑے ہو کر کہا تھا کہ اگر انگریزی حکومت یہ ثابت کر کے دکھا دے کہ مسلمان پٹھان بھاگ رہے تھے تو اسی وقت مسلمان آزادی کے آندولن سے پیچھے ہٹ جائیں گے، کیونکہ اگر پٹھان بھاگ رہے تھے تو گولی ان کے پیٹھ پر لگی ہوگی، لیکن اگر پٹھان نہیں بھاگ رہے تھے تو گولی ان کے سینوں پر لگی ہوگی۔ 5 دن تک پوسٹ مارٹم رپورٹ چلی اور 76 پٹھانوں کی لاشیں ملی، 76 کی 76 پٹھانوں نے اپنے سینے پر گولی کھائی۔ کبھی بھی جوانوں نے انگریزوں سے اس ملک کی خاطر سودا نہیں کیا، اس ملک کی خاطر کبھی بھی انگریزوں سے ہاتھ نہیں ملایا۔ ارے ہمارے جوانوں کو تو چھوڑو، ہمارے بزرگوں نے بھی اس ملک کی خاطر کبھی بھی انگریزوں سے سمجھوتا نہیں کیا۔ بہادر شاہ ظفر کی جس وقت انہیں رنگون کی جیل میں بند کیا گیا تو اس وقت انگریزی حکومت کا ایک چاپلوس آتا ہے اور آ کر کے بہادر شاہ ظفر کو تانا بھرا ایک شعر کہتا ہے اور کہتا ہے کہ دمدمے میں دم نہیں ہے خیر مانگو جان کی، اے ظفر جھکنے لگی شمشیر ہندوستان کی۔ تو اس وقت اس 85 سال کے بوڑھے بادشاہ نے اس انگریزی حکومت کے چاپلوس کو جواب دیتے ہوئے کہا، غازیوں میں بو رہے گی جب تلک ایمان کی، تخت لندن تک چلے گی تیغ ہندوستان کی۔ یہ کون ہے؟ مسلمان ہی تو ہیں، اور ہمیں فخر ہے کہ ہمارا ہندوستان سارے جہاں سے اچھا ہے اور ہم اس کے بسنے والے ہیں۔ اور ہندوستان ایک گلستہ ہے تمام دھرموں کا، تمام رسم و رواجوں کا، تمام بولیوں کا، تمام تہذیبوں کا، اور ہم اس کی بلبلیں ہیں جو چہچہاتے پرندے کی مانند ہیں۔ اور ہمارا ہندوستان انتہائی محفوظ ہے کیونکہ اس کی سرحد پر ہمالیہ کی پہاڑی جو آسمان کی بلندی کو چھو رہا ہے، وہی پہاڑ ہے جو ہماری حفاظت کر رہا ہے اور پہرا دے رہا ہے۔ وہ کون ہمالیہ؟ وہ کون سی پہاڑی؟ وہ ہمالیہ ہے کیا؟ تو سنو اے ہمالیہ، اے فصیل کشور ہندوستان، چومتا ہے تیری پیشانی کو جھک کر آسماں، تجھ میں کچھ پیدا نہیں دیری نہ روزی کے نشان، تو جواہ ہے گردش شام و شہر کے درمیان، ایک جلوہ تھا کلی میں طور سینا کے لیے، تو تجلی ہے سراپا چشم بینا کے لیے، امتحان دیدہ ظاہر میں کوہستان ہے تو، پاس با اپنا ہے تو دیوار ہندوستان ہے۔ ہندوستان کی سرزمین میں ایسے خوبصورت نظارے ہیں جو بیان نہیں کر سکتے۔ ان میں موجود ندیاں اور ان کا صاف پانی اپنے آپ میں مثال ہے، اور یہ سب نظارے اس قدر خوبصورت ہیں کہ جنت بھی ان پر رش کرتی ہے۔ مذہب کوئی بھی ہو، کسی کو بھی لڑنا جھگڑنا نہیں سکھاتا۔ ہم سب ہندی ہیں، ہم سب اس ملک میں بسنے والے ایک ہیں، اور ہندوستان ہمارا وطن ہے اور اس کے علاوہ ہماری کوئی پہچان نہیں۔ یونان سے لے کر مصر اور روم کی سلطنتیں تک مٹ گئی، لیکن ہندوستانیوں کچھ تو خاص بات ہے جو آج بھی ہم قائم ہیں۔ حالانکہ زمانہ ہمارا دشمن بنا رہا اور ہم زمانے کی گردشوں کی
आज भी जिंदा है। और इस दौर में हमारा हमराज कोई नहीं, और ये एक ऐसा छुपा हुआ दर्द है जो मैं दिखा नहीं सकती। और हमें इस मुल्क से बेहद मोहब्बत है, इसलिए नाज है इस ज़मीं से मुझे, जन्मभूमि मेरी मेरा स्थान है। ये तिरंगा कफन हो मेरी लाश पर, एक मुद्दत से दिल का ये अरमान है कि बांध लेना तिरंगे का सर पे कफन, एक सच्चे मुसलमान की पहचान है। कह के गद्दार बेआबरू मत करो, आबरूए वतन हर मुसलमान है। कि मार्के से अगर तुम गुजरना कभी, बेवफाई वतन से ना करना कभी, जान दे देना अपने वतन के लिए, उम्मती से नबी का ये फरमान है। कि वलियों जैसी थी जिसकी हर एक गुफ्तगू, दूध माँ ने पिलाया जिसे बावजू, जिसके आगे में अंग्रेज थर आ गए, नाम उस शेर का टीपू सुल्तान है। और मिलेगी मंजिले मकसूद ये ईमान रखते हैं, हम अपनी रहनुमाई के लिए कुरान रखते हैं। वफादारी वतन से हो यही इस्लाम कहता है, हम अपने दिल के हर गोशे में हिंदुस्तान रखते हैं। और मेरा वतन वही है, टूटे थे जो सितारे फारस के आसमां से, फिर ताब दे के जिसने चमकाए कहकशा से। वहदत की लय सुनी थी दुनिया ने जिस मका से, मेरे अरब को आई ठंडी हवा जहां से। मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है, बंदे कलीम जिसके पर्वत जहां का सीना, नूहे नबी का आकर ठहरा जहां सफीना। रफ़अत है जिस ज़मीं को बामे फलक का जीना, जन्नत की जिंदगी है जिसकी फ़ज़ा में जीना। मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है, गौतम का जो वतन है जापान का हरम है। ईसा के आशिकों को मिसले यरूशलम है, मदफून जिस ज़मीं में इस्लाम का हरम है, हर फूल जिस चमन का फिरदौस है इरम है। मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। और आखिर में आप तमाम से एक मैसेज है कि अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाइए, क्योंकि जो लोग अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते, जो माँ बाप अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते, वो कैसे हैं। माता शत्रु पिता बेरी ये बालो न पाठिते, ना शोभते सना मध्य हंस मध्य बको यथा। वो माँ दुश्मन और बाप गैर है जो अपनी औलाद को नहीं पढ़ाते हैं, और वो औलाद बगुले की तरह होती है जो हंसों की मजलिस में नहीं जचते। और जो बच्चे नहीं पढ़ते हैं वो भी जान ले वो कैसे हैं। न चोर हार्यम नाचा राज हार्यम, भ्रातृभाज्यम नाचा भारकारी, व्यर्कृते वर्धते एव नित्यम विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। तालिब इल्म खजाने को ना ही कोई चुरा सकता है, ना ही भाई में बांटा जा सकता है, ना ही कोई बादशाह ले सकता है। और ये बोझ की तरह भी नहीं होता, और बांटने से लगातार बढ़ता रहता है। वमा अलैना इल्लल बलाग।